بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائے تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں جو عورتوں میں ہوتی ہے، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت، الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تختے پر بٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھایا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکالوں، اور اس نے جنت میں جانے کی ترکیب کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمان کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنا شروع کیا۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ جس کی پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ اس نے آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہیں کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع
کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکل نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا۔ کہا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے؟ مکر کر رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدے خلافی کرنا، کن کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع مل گیا بدلہ لوں گا، دوسروں کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ ڈرامی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا شیطان کے کاررواں قریب میں آ گئی اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ کھا لیے اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس لے آئی اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 پھل آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈال ہی دیا تھا، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجبور ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ٹوٹ پنے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس کی نافرمانی کی سزا یہی ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو سانپ اور مور اور شیطان نافرمانوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرنداب میں جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا ڈالا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور مور کو دستان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوہ صفان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا۔ شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چھاننا پھرتا ہے۔ مور کی صورت بھی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا مل گئی، لعنت کا طوقہ لگ گیا بڑا، اور آخر میں اسی کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے
سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمان، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ ولی کی صحبت اختیار کرو۔ دیکھو، غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔